اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ طاؤس چمن میں میرا کام کچھ مشکل نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں میں مجھ کو ہر بات کا ڈھپ آ گیا۔ میں بہت جلدی کام ختم کر لیتا اور جتنا وقت بچتا وہ قفس کی مزید صفائی ستھرائی میں لگا دیتا تھا۔ مینائیں بھی اب مجھ کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی دانے کی خالی برتنوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتی تھیں۔ فلک مینا کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر میری خاص توجہ ہے۔ وہ مجھ سے بہت مل گئی تھی۔ مجھے قفس کے دروازے پر دیکھ کر قریب آتی اور سب میناؤں سے زیادہ پہلے چہچہاتی تھی۔ ایک دن محلات میں معلوم نہیں کیا تھا کہ طاؤس چمن اور ایجادی قفس کی سیر کو کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنا سارا کام ختم کر لیا تھا اور قفس کو ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ حوض میں تیرتی ہوئی دو کشتیاں آپس میں مل گئی تھیں اور دیکھنے میں اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھیں۔ میں ایک بار پھر قفس میں داخل ہوا اور کشتیوں کو الگ الگ کر کے وہاں کھڑا کر دیا۔ چہچہاتی ہوئی مینائیں قفس بھر میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ سب کے پوٹے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، لیکن فلک آرا مینا بار بار میرے قریب آتی، زور زور سے بولتی، پھر دور کسی اڈے پر بیٹھ جاتی، پھر وہاں سے اڑان بھر کر میری طرف آتی، بولتی اور دور بھاگ جاتی۔ بالکل اسی طرح میری اپنی فلاکارہ کسی دن مجھ سے بھی کھیل کیا کرتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر اس پر بڑا ترس آیا کہ روز میں جب واپس گھر پہنچتا ہوں تو وہ مجھ سے بھاگ کر چھپنے کے بجائے دروازے پر ہی ملتی ہے اور پوچھتی ہے، ابا ہماری مینائیں لائے؟ میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اداس ہو جاتی اور اس کا اترا ہوا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اچانک میرے دل میں برائی آ گئی اور میں نے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا۔ قفس میں 40 مینائیں اڑتی پھرتی ہیں، ان کی صحیح گنتی کرنا آسان نہیں، آسان کیا ممکن ہی نہیں۔ ستاروں کی شکل والے آئینے ایک دوسرے کو 10 کر کے دکھاتے ہیں، یوں بھی 40 اور 39 میں فرق ہی کون سا ہے؟ ایک مہینہ اگر کم ہو جائے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اسی وقت فلک مینا میرے پاس آ کر بولی اور میں نے ہاتھ لپکا کر اسے بہت آہستگی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس کے پروں کو سہلاتا ہوا میں قفس کے ایک گوشے میں آیا اور اڑتی ہوئی میناؤں کو گننے کی کوشش کرنے لگا۔ بار بار گننے پر بھی پتہ نہیں چل پایا کہ مینائیں 40 ہیں یا 39۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ فلک مینا کو میں نے ایک جھولے پر بٹھا کر ہلکا سا پینگ دیا اور قفس سے باہر آ گیا۔ اس دن لکھی دروازے سے نکلتے نکلتے میں نے فلک مینا کو گھر لے آنے کا پکا فیصلہ کر لیا اور اسے ایک معمولی سا کام سمجھ رہا تھا جس میں مجھ کو شرم یا پشیمانی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ شرمندگی تھی تو صرف اپنی فلاکارہ سے کہ میں اتنے دن خام خواہ اسے مینا کے لیے ترساتا رہا، اور پچھتاوا تھا تو فقط اس کا کہ فلک مینا کو آج ہی قفس سے کیوں نہیں لایا۔ چڑیا بازار میں رک کر میں نے ایک تھوڑے مول تول کے بعد ایک سستا سا پنجرا خرید لیا۔ پنجرے والے نے پیسے گنتے گنتے پوچھا، کون سا جانور ہے؟ پہاڑی مینا، میں نے کہا اور میرا دل آہستہ سے دھڑکا۔ پہاڑی مینا پالی ہے تو شہدی صاحب پنجرا بھی ویسا ہی رکھنا تھا، اس نے کہا۔ خیر آپ کی خوشی۔ میں پنجرا لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے اور گلا خشک ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہو، کالے خاں بادشاہی پرندے کی چوری۔ راستے بھر مجھ کو یہی آواز سنائی دیتی رہی۔ کئی بار ارادہ کیا پنجرا پھیر آؤں، پھر خیال آیا فلاکارہ کو کسی طرح خالی پنجرے سے ہی بہلا لوں گا۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے خود پر حیرت ہونے لگی کہ میں نے ایسی خطرناک بات کا ارادہ کیسے کیا۔ خوشی
اور خوشی بھی بہت ہو رہی تھی کہ میں نے فلک مینا کو قفس سے نکالا نہیں۔ یقین مجھے اب بھی تھا کہ مینا کی چوری پکڑی نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی معلوم ہو رہا تھا موت کے منہ سے نکل آیا ہوں۔ گھر پہنچا تو فلاکارہ میرے ہاتھ میں پنجرا دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑی، ہماری مینا آ گئی۔ لیکن جب وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی تو پنجرا خالی دیکھ کر پھر اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور روحانسی ہو گئی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، بھائی آج پنجرا آیا ہے، کل مینا بھی آ جائے گی۔ نہیں، اس نے کہا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بیٹی، کل دیکھنا، میں نے کہا، تمہاری مینا ہم نے لے بھی لی ہے۔ سچی؟ وہ چہک کر بولی اور اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ تو وہ کہاں ہے؟ ایک بہت بڑے سے پنجرے میں ہے، میں نے کہا۔ وہ تو ضد کر رہی تھی کہ ہم آج ہی فلک بہن کے پاس جائیں گے۔ ہم نے کہا، بھائی آج تو ہم تمہارے لیے پنجرا مول لیں گے، پھر فلکارہ پنجرے کو دھوئے گی، سجائے گی اور اس میں تمہارے کھانے پینے کے برتن رکھے گی، تب ہم تم کو لے چلیں گے۔ فلکارہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ فوراً میری گود سے اتر کر اس نے پنجرے کو سینے سے لگا لگا کر چوما۔ اسی وقت اسے خوب اچھی طرح دھویا پونچھا، اس کے اندر کامنی کے پتوں کا فرش بچھایا، پھر مٹی کا ایک آپ خورا اور دانے کے لیے سکوری رکھی۔ مجھ سے مینا کی ایک ایک بات پوچھتی رہی، اس کی چونچ کیسی ہے، پر کس رنگ کے ہیں، کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ رات کو اسے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی، بار بار جاگ کر مینا کی باتیں کرنے لگتی تھی۔ دوسرے دن گھر سے نکلا تو دور تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی، آج ہماری مینا آئے گی، آج ہماری مینا آئے گی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ آج جب خالی ہاتھ گھر لوٹوں گا تو فلکارہ سے کیا بہانہ کروں گا۔ چمن میں میناؤں کو دانہ پانی دیتے ہوئے بھی طرح طرح کے بہانے سوچتے رہا۔ اس دن کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، پھر بھی مغرب تک میں نے سارے کام نپٹا دیے اور ایک بار پھر پلٹ کر قفس کے اندر گیا۔ مجھے خیال آیا کہ آج میں نے فلک مینا کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ اس وقت وہ قفس کے ایک پچھمی جالی کی مچان پر بیٹھی ہوئی تھی اور چپ چاپ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے گردن گھما لی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چمکارا، اس نے دھیرے سے پر پھڑپڑائے، پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قفس میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، سب مینائیں اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھیں۔ کل مجھے شاہی مینا کی چوری کے خیال سے جو ڈر لگا تھا وہ اچانک جاتا رہا۔ فلکارہ کو بہلانے کے لیے جو بہانے سوچے تھے وہ بھی دماغ سے نکل گئے اور مینا کی چوری پھر ایک معمولی بات معلوم ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، طاؤس چمن میں سناٹا تھا، مالی کام ختم کر کے جا چکے تھے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر فلک مینا کو چمکارا، اس نے پھر دھیرے سے پر پھڑپڑا کر میری طرف دیکھا، پھر میں نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور کیا، لیکن جب میں چمکار رہا تھا اس کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگا تو آنکھیں موند لیں اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں کچھ دیر دم سادھے کھڑا رہا، پھر اسے اپنے کرتے کی لمبی جیب میں ڈالا اور قفس سے باہر نکل گیا۔ لکھی دروازے تک کئی جگہ پہرے کے سپاہی ملے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں طاؤس چمن میں شام تک باری کر رہا ہوں۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور میں جیب میں ہاتھ ڈالے ڈالے قیصر باغ سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی تو چاہتا تھا پوری رفتار سے دوڑنے لگوں، لیکن کسی طرح اپنے قدموں کو تھامے ہوئے چلتا رہا۔ فلکارہ سو چکی تھی۔ جمعراتی کی ماں میرا راستہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کھانا دے کر رخصت کیا۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے مینا کو جیب سے نکالا اور پنجرے کے پاس لے گیا۔ آج فلکارہ نے پنجرے کو اور بھی سجا رکھا تھا۔ تیلیوں کے بیچ بیچ میں چاندی کے پھول لٹکائے تھے۔ جھاڑو کے تنکے میں رنگین کپڑے کی کترن باندھ کر اپنے خیال میں جھنڈا بنایا تھا جو پنجرے کے سہارے ٹیڑھا ٹیڑھا کھڑا تھا۔ پنجرے کے اندر آپ خورے میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا، سکوری میں روٹی کے ٹکڑے بھیگ رہے تھے اور پرانی
روئی کی 2-3 بتیاں سی بنا کر شاہی مینا کے لیے تکیے تیار کیے تھے۔ میں نے مینا کو آہستہ سے پنجرے میں پہنچایا اور پنجرا الگنی میں لٹکا دیا۔ مینا کچھ دیر تک پنجرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی، پھر آرام سے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ صبح فلکارا کے کھلکھلانے اور مینا کے چہچہانے کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ فلکارا نے معلوم نہیں کس وقت الگنی کے نیچے مونڈھا رکھ کر پنجرا اتار لیا تھا، اور اب اسی مونڈھے پر پنجرا رکھے زمین پر گھٹنے ٹیکے بار بار پنجرے کو چومتی تھی، اور مینا بار بار بول رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی فلکارا نے خبر سنائی، ابا ہماری مینا آ گئی۔ دیر تک وہ مجھے بتاتی رہی کہ مینا کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے بھی پنجرے کے پاس بیٹھ کر مینا سے 2-3 باتیں کیں، لیکن اس نے اس طرح میری طرف دیکھا گویا مجھے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ اتنے میں فلکارا نے پوچھا، ابا اس کا نام کیا ہے؟ فلکارا میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں رکا اور بولا، فلکارا بیٹی اس کا نام مینا ہے۔ واہ، مینا تو یہ خود ہے، اسی لیے تو اس کا نام مینا ہے۔ تو مینا تو سب کا نام ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی مینا ہے۔ اس طرح میں نے اس کے چھوٹے سے دماغ کو الجھاتا رہا۔ اصل میں خود میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کئی دن تک میں ڈرتا ہوا طاؤس چمن میں پہنچا اور ڈرا ہوا وہاں سے واپس آتا، ہر وقت چوکنا رہتا۔ قیصر باغ میں کوئی مجھے ذرا غور سے دیکھتا تو جی چاہتا کہ بھاگ کھڑا ہوں۔ گھر پر دیکھتا فلکارا مینا کا پنجرے سامنے رکھ کے اس سے دنیا جہاں کی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بتانا شروع کر دیتی کہ آج مینا نے اس سے کیا کیا باتیں کی۔ دھیرے دھیرے میری وحشت کم ہونے لگی، اور ایک دن جب فلکارا مینا کی باتیں بتا رہی تھی، میں نے کہا، مگر تمہاری مینا ہم سے تو بولتی نہیں۔ آپ بھی تو اس سے نہیں بولتے، وہ شکایت کر رہی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی بھلا؟ کہہ رہی تھی تمہارے ابا تم کو چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے۔ مگر اس کی بہن تو اسے بہت چاہتی ہے۔ کون سی بہن؟ فلکارا شہزادی۔ اس پر وہ اس طرح ہنسی کہ میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ دوسرے دن میں بے دھڑک طاؤس چمن میں داخل ہوا۔ شام کے وقت میں نے کئی مرتبہ میناؤں کو گنا، مگر صحیح نہیں گن سکا۔ صفائی کے بہانے سے قفس کے سارے آئینوں کو اتار لیا، پھر گنا، پھر بھی گنتی غلط ہو گئی۔ اس کے بعد میں روز کسی نہ کسی ہیلے سے 2-1 مالیوں کو طاؤس چمن میں بلاتا اور ان سے میناؤں کی گنتی کراتا۔ ان کی بتائی ہوئی تعدادیں ایسی ہوتی کہ مجھے ہنسی آ جاتی۔ مالیوں سے میناؤں کو گنوانے میں مجھ کو اتنا ہی زیادہ مزہ آنے لگا جتنا فلکارا کو اپنی مینا سے باتیں کرنے میں آتا ہوگا، اور یہ میرا روز کا معمول ہو چلا تھا کہ ایک دن بادشاہ پھر طاؤس چمن میں تشریف لائے۔ ایجادی قفس کے پاس رک کر وہ درباریوں اور داروغہ نبی بخش سے باتیں کرنے لگے۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ بادشاہ نبی بخش کو رمنے کے ہاتھیوں کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بیچ بیچ میں وہ ایک نظر قفس پر بھی ڈال لیتے تھے اور میناؤں کو ادھر ادھر اڑتے دیکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ذرا زیادہ دیر تک میناؤں کو دیکھا، پھر نبی بخش سے پوچھا، ان کی تعلیم شروع کرا دی؟ عالم پناہ، داروغہ ہاتھ جوڑ کر بولے، میر داؤز روز فجر کے وقت آ کر سکھاتے ہیں۔ اب بادشاہ نے اپنے مصاحبوں سے قفس کی باتیں شروع کر دی۔ اس کے بنانے میں کاریگروں نے جو جو صنعتیں دکھائی تھیں ان کا ذکر ہوا۔ کچھ کاریگروں کے نام بھی لیے گئے جن میں بعض لکھنؤ کے مشہور سونار تھے۔ میری گھبراہٹ اب دور ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا ہمارے بادشاہ اپنے نوکروں سے بھی کیسے التفاظ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی آواز کس قدر نرم ہے۔ اسی وقت مجھے بادشاہ کی نرم آواز سنائی دی، بھائی نبی بخش، آج فلکارا نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ ایک دم سے جیسے کسی نے میرے بدن سے سارا خون کھینچ لیا۔ داروغہ نے کہا، جہاں پناہ کہیں ٹہنیوں میں چھپ گئی ہوگی، ابھی تو سارے میں اڑتی پھر رہی تھی۔ بادشاہ دھیرے سے ہنسے اور بولے، ہم سے شرما تو نہیں رہی ہے؟ اور انہیں دیکھو حیادار دلہن کو کیسی کیسی چولیں کر رہی ہیں۔ بھائی حیادار دلہن، یہی تمہارے لچھن رہے تو تمہارا نام بدل کر شوق ادا رکھ دیں گے۔ سب لوگوں نے سر جھکا کر منہ پر رومال رکھ لیے اور بے آواز ہنسنے لگے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی بادشاہ کو اس طرح مزے کی باتیں کرتے دیکھ کر نہال ہو جاتا اور اپنے تمام جاننے والوں کے سامنے
ان کا ایک ایک لفظ دہراتا، لیکن اس وقت تو میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بھائی نبی بخش، آج فلاں خارہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ بادشاہ اب پھر ہاتھیوں کی باتیں کر رہے تھے، اور میں قفس سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر پہلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں اچانک سکڑ کر بالش بھر کا ہو گیا ہوں، لیکن اب یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میرے بدن پھیل کر اتنا بڑا ہوا جا رہا ہے کہ میں کسی کی بھی نظروں سے خود کو چھپا نہیں پاؤں گا۔ میں مٹھیاں بھیج بھیج کر سکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کشمکش میں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ بادشاہ کب واپس چلے گئے۔ جب میں چونکا تو طاؤس چمن میں سناٹا تھا، صرف قفس کے اندر اڑتی میناؤں کی پروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا میرا بس نہیں تھا کہ ابھی اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور شاہی مینا کو لا کر قفس میں ڈال دوں۔ مغرب کے وقت تک کسی طرح کام ختم کر کے گھر واپس ہوا۔ راستے بھر تو اسی فکر میں رہا کہ مینا کو کسی طرح قفس میں پہنچا دوں، لیکن جب گھر پہنچا اور فلاکارہ نے روز کی طرح چہک چہک کر مینا کا دن بھر کا حال سنانا شروع کیا تو مجھے یہ فکر بھی لگ گئی کہ مینا کو تو لے جاؤں، مگر فلاکارہ سے کیا کہوں گا۔ اس رات بہت دیر تک جاگتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ دن چڑھے سو کر اٹھا تو خیال آیا کہ کل سے طاؤس چمن میں میری باری صبح کی ہو جائے گی، پھر ایک ہفتے تک مینا کو قفس میں پہنچانا آسان نہ ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ فلاکارہ اس وقت بھی مینا سے کھیل رہی تھی۔ دونوں میں جدائی ڈال دینے کا خیال مجھے تکلیف دے رہا تھا، لیکن اسی وقت ایک تدبیر میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے پنجرے کے پاس بیٹھ کر مینا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور فلاکارہ سے کہا، بیٹی، یہ تمہاری مینا کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ٹھیک تو ہیں؟ فلاکارہ نے آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا، کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے، کیسی میلی میلی تو ہو رہی ہیں، اور دیکھو کنارے کنارے زردی بھی ہے۔ اوفو، اسے بھی یرقان ہو گیا ہے شاید۔ یرقان کیا ہے؟ فلاکارہ نے گھبرا کر پوچھا۔ بہت بری بیماری ہوتی ہے، بادشاہ کے باغ کی کتنی مینائیں اسی میں مر چکی ہیں۔ فلاکارہ اور بھی گھبرا گئی، بولی، تو حکیم صاحب سے دوا لے آؤ۔ حکیم صاحب چڑیوں کی دوائیں تھوڑی دیتے ہیں، میں نے کہا۔ اسے تو نصیر الدین حیدر بادشاہ کی نگرانی میں اسپتال میں بھرتی کرنا ہوگا، شاید بچ ہی جائے۔ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، پھر بھی شاید دیکھیں کہیں راستے میں مر ہی نہ جائے۔ غرض میں نے بھولی بھالی بچی کو اتنا دہلایا کہ وہ رو کر کہنے لگی، اللہ، ابا اسے جلدی لے کر جاؤ۔ ابھی تو اسپتال بند ہوگا، میں نے اسے بتایا، جب کام پر جائیں گے تو اسے لیتے جائیں گے۔ جانے کا وقت آیا تو میں نے مینا کو پنجرے سے نکالا۔ فلاکارہ بولی، ابا پنجرے میں لے جاؤ، وہاں چڑیاں پنجروں میں نہیں رکھی جاتی، ان کے لیے پورا مکان بنا ہوا ہے، تم پنجرہ صاف کر کے رکھو، جب یہ اسپتال سے اچھی ہو کر آئے گی تو مزے سے اپنے پنجرے میں رہے گی۔ فلاکارہ نے مینا کو میرے ہاتھ سے لے دیا، دیر تک اسے پیار کرتی رہی اور پھر بولی، ابا اس پر کوئی دعا پھونک دو۔ راستے میں پھونک دیں گے، میں نے کہا، لاؤ دیر ہو رہی ہے، اسپتال بند ہو جائے گا۔ مینا کو اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور جلدی سے دروازے کے باہر نکل آیا۔ جانتا تھا کہ فلاکارہ ہر روز کی طرح دروازے کا ایک پٹ پکڑے کھڑی ہوئی مجھے جاتے دیکھ رہی ہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور طاؤس چمن میں داخل ہوتے ہی موقع مل گیا۔ مالیوں میں سے کوئی میرے طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے قفس کے اندر جا کر مالی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار زور سے کھانس کر گلا صاف کیا، پھر بھی کسی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اب قفس کے ایک کنارے پر جا کر میں نے فلک مینا کو جیب سے نکالا اور ہلکے سے اچھال دیا۔ اس نے پر پھٹ پھٹا کر خود کو ہوا میں ٹکایا، پھر ایک جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے اڑی ایک مچان پر پہنچی، مچان سے نیچے غوطہ مارا اور حوض کے کنارے آ بیٹھی۔ جہاں وہ بیٹھی دوسری کئی مینائیں اس کے پاس آ بیٹھتیں، اس طرح چہچہاتی جیسے پوچھ رہی ہوں، بہن اتنے دن کہاں رہیں؟ جس دن طاؤس چمن میں مینائیں آئی ہیں
اس کے بعد سے آج پہلا دن تھا کہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ننھی فلک آرا کو اس کے بہلانے کے لیے بہت سی باتیں میں نے راستے میں ہی سوچ لی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ کئی دن وہ اسی خوشی میں رہے گی کہ اس کی مینا اسپتال میں اچھی ہو رہی ہے، پھر اسے بھول جائے گی۔ آج میں نے قفس کی ساری میناؤں کو غور سے دیکھا، اور مجھے بھی ان میں کچھ کچھ فرق نظر آیا، اور فلک مینا کو تو میں ہزاروں میناؤں میں پہچان سکتا تھا۔ اس وقت وہ سب سے الگ تھلگ ایک ٹہنی پر بیٹھی تھی، اور ٹہنی دھیرے دھیرے نیچے اوپر ہو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کو چمکارا، وہ چپ چاپ میری طرف دیکھنے لگی۔ فلک آرا یاد آ رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، ہم سے ناراض تو نہیں ہو؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بالکل بادشاہ کی طرح بول رہا ہوں۔ میں آپ ڈر گیا اور جلدی جلدی قفس کا کام ختم کر کے باہر نکلا۔ گھر آ کر جیسا میرا خیال تھا، مجھے فلک آرا کو بہلانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے خوب مزے لے کر اسے بتایا کس طرح اس کی مینا نے کڑوی دوا پینے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے میٹھی میٹھی دوا بنوائی گئی۔ اور بھیا، جب اسے مونگ کی کھچڑی کھانے کو دی گئی، میں نے بتایا، تو اس نے کہا مونگ کی کھچڑی نہیں کھاتے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا، پھر کیا کھاتی ہو؟ اس نے کہا ہوگا، ہم تو دودھ جلیبی کھاتے ہیں۔ فلکارا بیچ میں بول پڑی۔ ہاں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا، بیچارہ انگریز تھا نا۔ ہم سے پوچھنے لگا، مسٹر کالے خان، یہ جلیبی کیا ہوتا ہے؟ فلکارا ہنسی میں لوٹ گئی۔ اس نے خالی پنجرے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور جلیبی کیا ہوتا ہے کہہ کر دیر تک ہنستی رہی۔ رات گئے دیر تک میں نے اسے اسپتال اور مینا کے قصے سنائے۔ جب وہ سو گئی تو میں نے اٹھ کر پنجرے کو اس کی سجاوٹوں سمیت کوٹری کے ایک کباڑ میں چھپا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ فلکارا اپنی مینا کو بالکل بھول جائے۔ صبح وہ سویرے سو کر اٹھی تو چپ چاپ تھی۔ دیر کے بعد اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا، ابا، ہماری مینا اچھی ہو جائے گی نا؟ ہاں، اچھی ہو جائے گی، میں نے جواب دیا، لیکن بیٹی، بیمار کی باتیں زیادہ نہیں کرتے، اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی مینا کا پنجرا کیا ہوا۔ میں نے اسے بہلانے کی ترکیبیں سوچ لی تھیں اور سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا، دروازہ نبی بخش کا آدمی کھڑا تھا۔ خیریت تو ہے محرم علی؟ میں نے پوچھا۔ داروغہ صاحب نے آج سویرے سے بلایا ہے، اس نے کہا۔ حضرت سلطان عالم طاؤس چمن میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی پرسوں ہی تو۔ ہاں، چڑیاں پڑھ گئی ہیں نا، محرم علی بولا، وہی سننے۔ اچھا، تم چلو۔ میں نے جلدی کپڑے بدلے، باہر نکلا۔ جمعراتی کی ماں سے فلکارا کے پاس جانے کو کہا اور لپکتا ہوا طاؤس چمن کے بیچ پہنچ گیا۔ راستے میں کئی بار میں نے فلک مینا کو قفس میں پہنچا دینے پر خود کو شاباشی بھی دی۔ آج ایجادی قفس کے سامنے چاندی کی منقش چوبوں پر سبز اطلس کا مقیشی جھالروں والا چھوٹا سا شامیانہ تنا ہوا تھا۔ داروغہ اور بہت سے ملازم قفس کے پاس جمع تھے۔ ان کے بیچ میں بوڑھے میر داؤد اس طرح اینٹھے ہوئے تھے جیسے وہ بادشاہ ہوں، اور سب ان کے غلام۔ میر داؤد کی نازک مزاجیوں اور اکڑ کے قصے لکھنؤ بھر میں مشہور تھے، لیکن سب مانتے تھے کہ پرندوں کو پڑھانے میں ان کا جواب نہیں۔ ہاں میاں کالے خان، داروغہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، قفس کی دیکھ بھال کر لو ذرا جلدی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کے ساتھ قفس کا فرش صاف کیا، پودوں پر پانی چھڑکا، گرے پڑے پھول سمیٹے، اور باہر نکلا ہی تھا کہ جلو خانے کی طرف شہنائیاں اور نقارے بجنے لگے۔ ہم سب ہوشیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے میر داؤد کی آواز سنائی دی، پھر کہتا ہوں، سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے، نہیں جانور بے ہشک جائیں گے۔ داروغہ کو کچھ غصہ آ گیا، بولے، میر صاحب، ایک بار کہہ دیا، حضرت کے سامنے کسی کی مجال ہے جو چوں بھی کر جائے، مگر آپ ہیں کہ جب سے یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ جواب میں میر صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ داروغہ کے سینے پر انگلی رکھ پھیری اور کہا، سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے،
نہیں تو جانور ہشک جائیں گے۔ اما جاؤ میر صاحب، دروغہ منہ بنا کر بولے، کیا مٹھیوں کی سی بات کر رہے ہو؟ میر صاحب تل ملا کر کچھ کہنے چلے تھے کہ شاہی جلوس دور پر نظر آنے لگا۔ ہم سب طاؤس چمن کے پھاٹک پر دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر میں جلوس پھاٹک پر پہنچا۔ آج بادشاہ کے ساتھ حضور عالم اور مصاحبوں کے علاوہ بیلی غارت کے کئی انگریز افسر بھی شامل تھے۔ حضور عالم انہیں قفس کی ایک ایک چیز دکھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے ان سے دھیرے دھیرے کچھ کہا اور میر داؤد کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ میر صاحب تسلیم بجا لائے اور بڑھ کر قفس کے قریب آ گئے۔ انہوں نے منہ سے کچھ سیٹی سی بجائی۔ قفس میں اڑتی ہوئی مینائیں ان کی طرف آ کر جھولوں اور اڈوں پر بیٹھ گئی اور زور زور سے چہچہانے لگی۔ میر صاحب نے کلے پھلائے، پچکائے اور ایک عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ مینائیں ذرا دیر کو چپ ہوئی، پھر سب کی سب گلے کے گلے پھول گئے اور ان کی آوازیں یک آواز ہو کر سنائی دیں۔ سلامت شاہ اختر جان عالم، سلیمان زماں سلطان عالم۔ ایک ایک لفظ اتنا سچا نکل رہا تھا کہ مجھ کو حیرت ہو گئی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سے گانے والیاں ایک ساتھ مل کر مبارکباد کہہ رہی ہیں۔ میناؤں نے دوبارہ یہی شعر پڑھا۔ دم بھر کو رکی، پھر بھاری آواز اور مردانے لہجے میں بولی، ویلکم ٹو طاؤس چمن۔ اس پر انگریزی افسروں کو اتنا مزہ آیا کہ وہ بار بار مٹھیاں باندھ کر ہاتھ اوپر اچھالنے لگے۔ میناؤں نے پھر پہلا شعر پڑھا، پھر ایک اور شعر، پھر ایک اور۔ بادشاہ کچھ دیر بعد مسکرا کر میر داؤد کی طرف دیکھتے اور میر صاحب عجب تماشا سا دکھا رہے تھے۔ سینہ پھلا کر تن جاتے اور فوراً ہی اس قدر جھک کر تسلیم کرتے کہ معلوم ہوتا قلعہ بازی کھا جائیں گے۔ میناؤں نے ایک نیا شعر پڑھا اور پھر پہلا شعر پڑھنا شروع کیا۔ سلامت شاہ اختر، سلامت جان عالم۔ لیکن ابھی شعر پورا نہیں ہوا تھا کہ قفس کے پوربی حصے سے ایک تیز بچکانی آواز آئی، فلک آرا شہزادی ہے۔ سب مینائیں ایک دم سے چپ ہو گئیں اور میر داؤد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فلک مینا ایک ٹہنی پر اکیلی بیٹھی تھی اور اس کا گلا پھولا ہوا تھا۔ اس نے پھر کہا، فلک آرا شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے۔ بالکل میری ننھی فلک آرا کی آواز تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ دوسروں پر ان بولوں کا کیا اثر ہوا، لیکن یہ سوچ کر تھرا گیا کہ محل کی گھوڑیاں بھی دودھ جلیبی کو زیادہ منہ نہیں لگاتیں، اور یہ ظالم مینا شہزادی کو دودھ جلیبی کھلائے دے رہی ہے، اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ مجھ کو کچھ لوگوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں، اور اب مجھے ان سیٹیوں سے بھی زیادہ تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ فلک آرا شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ پھر فلک آرا کے کھلکھلانے کی، ہنسنے اور تالیاں بجانے کی آوازیں، اور پھر وہی، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ اپنی آنکھوں کے آگے چھائے ہوئے اندھیرے میں میں نے بھی دیکھا کہ داروغہ نبی بخش آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے داروغہ کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ گردن گھمائی اور ان کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میرا بدن زور زور سے تھر تھرایا اور دانت بیٹھ گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ قفس کا سفید پتھریلا چبوترا اوپر اچھلا اور میرے سر سے ٹکرا گیا۔ دوسرے دن ہوش آیا تو میں نے نصیر الدین حیدر کے انگریزی اسپتال میں اپنے کو لیٹا ہوا پایا، اور داروغہ نبی بخش جھک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ داروغہ پر نظر پڑتے ہی مجھ کو سب کچھ یاد آ گیا اور میں اٹھ کر بیٹھنے لگا، لیکن داروغہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹے رہو، انہوں نے کہا۔ اب سر کی چوٹ کیسی ہے؟ چوٹ؟ میں نے پوچھا اور سر پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ کئی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ کچھ تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے داروغہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، داروغہ صاحب،
آپ کو قسم ہے سچ سچ بتائیے وہاں کیا ہوا تھا؟ سب معلوم ہو جائے گا بھائی، سب معلوم ہو جائے گا، پہلے اچھے تو ہو جاؤ۔ میں بالکل اچھا ہوں داروغہ صاحب، میں نے کہا۔ آپ کو قسم ہے۔ داروغہ کچھ دیر ٹالتے رہے اور آخر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو میاں کالے خاں؟ انہوں نے کہنا شروع کیا تم تو غش کھا کے آرام پا گئے اور واہ ہم لوگوں پر جو گزر گئی، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس کو کس وقت پڑھا دیتے تھے؟ کس کو؟ فلک آرا مینا کو۔ اور کس کو؟ میں نے اسے کچھ نہیں پڑھایا۔ اور داروغہ صاحب قسم سے۔ پھر؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر یہ بیہودہ کلام اس نے کہاں سے سن لیا؟ میں کچھ دیر ہچکچاتا رہا، آخر انہیں اول سے آخر تک پورا قصہ سنا دیا۔ داروغہ سناٹے میں آ گئے، دیر تک منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ آخر بولے غضب کر دیا تم نے کالے خاں، بادشاہی پرندے کی چوری۔ اچھا، اس دن جو حضرت نے فرمایا تھا کہ فلاکارہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو کیا اس دن بھی وہ تمہارے گھر تھی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ تم نے مجھے مار ڈالا، داروغہ نے کہا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے کہہ دیا۔ ابھی تو یہیں اڑتی پھر رہی تھی۔ واہ بھائی، تم تو ہماری بھی نوکری لے گئے تھے۔ اب کل جو اس نے صاحبوں کے سامنے آؤ باؤ بکنا شروع کیا تو حضرت پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ اف اف، اس کل کی لن ترانیاں سے حضرت نے جو بات کہی وہی میں کہوں کہ یہ کیا زبان مبارک سے ارشاد ہو رہا ہے؟ کیا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بس اتنا کہ داروغہ صاحب ہمارے جانوروں کو باہر نہ بھیجا کیجیے۔ داروغہ نے بتایا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ داروغہ صاحب، آج تک حضرت نے نبی بخش کے سوا داروغہ نہیں کہا تھا، نہ کہ داروغہ صاحب۔ اتنے دن کی نمک خواری کے بعد تمہارے سبب یہ بھی سننا پڑا، ابھی تک کان کڑوے ہو رہے ہیں۔ داروغہ صاحب، میں نے لجاجت کے ساتھ کہا، اب تو قصور ہوا ہے، جو سزا چاہیے۔ اچھا اچھا خیر، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کرا دیا۔ تو حضرت تو ریزیڈنسی کے صاحبوں کو لے کر سدھار گئے۔ یہاں طاؤس چمن میں غدر مچ گیا۔ حضور عالم ایک ایک کو پھاڑے کھاتے ہیں۔ ادھر میر داؤد صاحب گزوں اچھل رہے ہیں کہ دشمنوں نے ان کی میناؤں کو خشکانے کے لیے باہر کا جانور لا کے قفس میں چھوڑ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باہر کا جانور نہیں ہے، حضرت کی پہچانی ہوئی مینا ہے۔ حضور عالم سامنے کھڑے ہیں، میر صاحب نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا۔ لگے چلانے کہ میں نے اسے نہیں پڑھایا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھایا ہے۔ اوپر سے حضور عالم نے اور یہ کہہ کر ان کے مرچیں لگا دی کہ میر صاحب وہ تو ظاہر ہے کہ تم نے اسے نہیں پڑھایا، کس واسطے کہ یہ تمہاری میناؤں سے اچھا بولتی ہے۔ اب تو میر صاحب کیا بتاؤں، قفس سے سر تو وہی ٹکرا دیا۔ پیادوں کے ہاتھ گھر کو روانہ کیے گئے تو گومتی میں پھاندے پڑتے تھے۔ جو کنواں راستے میں آیا درشن سنگھ کی باولی میں تو سمجھو کہ وہی گئے تھے۔ مجھے میر صاحب کی کودنے پھاندنے سے کیا لینا دینا؟ میں نے کہا داروغہ صاحب یہ بتائیے وہاں میرا کیا کام ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ وہ بولے جہاں پناہ یہ مقدمہ حضور عالم کو سونپ کر سدھارے، سب پر یہ کھلا ہوا تھا کہ یہ کچھ تمہاری کارستانی ہے۔ اس علامہ چڑیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضور عالم نے تو وہیں کھڑے کھڑے تمہارا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے ٹوپی اتار کے ان کے پیروں پہ ڈال دی۔ خیر وہ کسی طرح ٹھنڈے پڑے، ضمانت منظور کی، گرفتاری کا حکم واپس لیا۔ اب مقدمہ بنوا کے اظہار کر لیں گے، دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جرمانہ تو ہوا ہی ہے، سمجھو اوپر سے۔ داروغہ صاحب، میں گھبرا کر بولا، یہاں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جرمانہ کہاں سے بھروں گا؟ ارے بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ داروغہ نے کہا، آخر ہم کس دن کے لیے ہیں؟ لیکن یہ بات جرمانے ہی پر ٹل جائے تب نا۔ حضور عالم کھسیائے ہوئے ہیں، صاحبوں کے آگے کرکری ہوئی ہے، کیا پتہ بند بھی کرا دیں یا گنگا پار اتروا دیں۔ قید خانے سے زیادہ مجھے گنگا پار ہونے کے خیال سے وحشت ہوتی ہے۔ ساری عمر لکھنؤ میں گزری تھی، باہر کہیں جاتا تو پاگل ہو جاتا۔ میں نے کہا داروغہ صاحب اس سے تو اچھا ہے کہ حضور عالم مجھے توپ دم کرا دے، خدا کے واسطے کوئی ترکیب نکالیے۔ پھر مجھے ایک خیال آیا، کیوں نہ داروغہ صاحب
بادشاہ کو عرضی لکھوں، شاید معافی مل جائے۔ عرضیاں بادشاہ کو پہنچتی کہاں ہیں میرے بھائی؟ دروغہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ ایک و ایک کاغذ پہلے ہی حضور عالم کے ملاحظے سے گزرتا ہے، اب وہ جن پر چاہیں آپ ہی حکم صادر کر دیں، جیسے چاہیں حضرت کی خدمت میں پیش کریں۔ داروغہ اٹھ کھڑے ہوئے، چلتے چلتے ذرا رکے اور بولے، مگر یہ ضرور ہے کالے خاں، عرضی کی تمہیں سوجھی اچھی ہے۔ داروغہ صاحب لیکن مجھے خدا را یہاں سے نکلوائیے، میں نے کہا، نہیں دواؤں کے یہ بھپکے مار ڈالیں گے۔ سچ کہتے ہو تو اچھا، تو چھٹی میں ابھی دلائی دیتا ہوں، تم گھر جا کر ایک دو دن آرام کر لو، پھر کسی اچھے منشی سے عرضی لکھوانا، آپ نہ لکھنے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ میں داروغہ صاحب جاہل آدمی ہوں، آپ لکھ کر بنتا کام بگاڑ دوں گا، اور ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ داروغہ صاحب اسپتال والوں سے بات کر کے ادھر نکل گئے، اور میں کچھ دیر بعد چھٹی پا کر گھر آ گیا۔ ننھی فلاکارہ کو گود میں بٹھا کر میں دیر تک بہلاتا رہا، لیکن مجھے خبر کچھ نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہی ہے۔